الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں، جب اللہ کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں، کسی فرد سے راضی ہوتے ہیں، کسی گھر سے راضی ہوتے ہیں، کسی سوسائٹی پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور کسی قوم پر اللہ رحمت کا فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں امن اور سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا کی ایک بڑی علامت کہ آسمان والا رب زمین والوں سے راضی ہے، اللہ اسے امن اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن، سلامتی، سکون، یہ جھونپڑی والے کو نصیب ہو جائے تو اسے اس جھونپڑی کے اندر بھی سکون و امن مل سکتا ہے۔ جھونپڑی تو چھوٹی بات ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو دھیکتی آگ کے اندر بھی اللہ امن اور سلامتی حضرت ابراہیم کو دے دیتے۔ جس فرد سے، جس گھرانے سے، جس معاشرے سے، جس قوم سے اللہ راضی رہتے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، تو انہیں ایک اس دنیا میں انعام دیتے ہیں، امن، سکون، اطمینان۔ امن، سکون، اطمینان۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة۔ کوئی یہ کہہ دے کہ مغرب میں امن اور اطمینان کوئی کیوں ہے، وہاں تو اللہ راضی کوئی نہیں، تو یہ میری اور آپ کی بھول تو ہے، کم علمی اور نادانی تو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واللہ وہ زندگی کے اطمینان سے کوسوں دور ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ زندگی میں اطمینان اور سکون ہوتا کیا ہے۔ جتنا خودکشیوں سے وہ مر رہے ہیں، اتنے دھماکوں سے مشرق میں کوئی نہیں مر رہا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو اور امن اور سکون کی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امن باہر کے خارجی دشمن کا ڈر کوئی نہیں، اطمینان دل کے اندر سکون ہو، دل میں سکون ہو۔ گھڑی ہے، اسے بھرے پانی میں
بالٹی میں ڈال دیا جائے تو کہتے ہیں اس میں پانی نہیں جا رہا، یہ واٹر پروف ہے۔ کوئی ایک فرد بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور اس کے اطراف میں خطرات منڈلا رہے ہوں تب بھی وہ مطمئن رہے گا، اس کا دل غم پروف ہے، یہاں پریشانی نہیں جاتی، یہ دل ہمیشہ امن اور سلامتی کا گہوارہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کر لی۔ فرد ہے، کوئی گھرانہ ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی قوم ہے، کوئی ملک ہے، اس پر اللہ راضی ہو رہا ہو، اسے اللہ انعام دیتا ہے امن اور سلامتی کا۔ فقیر ہے، پیون شدہ لباس پہنا ہے، دیوار گھر کی کچی ہے، گھر کا چھت کھجور کے تنوں کا ہے، دروازہ آئینی نہیں ٹاٹ کا پردہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس گھر پہ متوجہ ہے، اس کچے گھر کچے دیواروں میں بھی اللہ اسے امن اور سکون کی زندگی دیتا ہے۔ زرق برق دنیا ہے، چمک دمکتے محلات ہیں، حفاظت کے سارے نقشے اور قلعے محفوظ ہیں، رات کروٹیں بدلتے گزارتا ہے، خوف اتنا ہے وہ بھی انجانا سا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ان محفوظ قلعوں کے اندر بھی وہ امن اور سلامتی سے محروم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک انجانا سا خوف، ایک انجانا سا خطرہ، ایک انجانی سی پریشانی اس کی زندگی کو بے چین رکھ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک بڑا انعام اللہ کی طرف سے کسی قوم کو ملتا ہے جب اللہ اس قوم سے راضی ہوتا ہے، امن اور سلامتی کی دولت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اسے امن اور یہ اللہ کا اعلان ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ میں دھرتی والوں کی زندگی سے جب راضی ہوتا ہوں، زمین کے رہنے والوں کی زندگی جب مجھے پسند آتی ہے، زمین پہ چلنے پھرنے والے جب مجھے راضی کر لیتے ہیں، میں ان کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف مادی تدبیروں سے اور اپنے انداز سے، اپنی پالیسیوں سے، اپنی تدبیروں ہی سے امن لے آئیں گے، اللہ کے نظام کے بغیر۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کا نظام تو اللہ کے حکموں کے تحت چلا کرتا ہے۔ سارے نقشے امن کے دھرے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر اس کی بغاوت نہ چھوڑی، اس کی نافرمانی نہ چھوڑی، اس سے دشمنی مول لینا نہ چھوڑی، تو سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ تدبیر بھی کیجئے، پالیسیاں بھی بنائیے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کو بھی ساتھ لیجئے، اللہ کی مدد اور نصرت کو بھی ساتھ لیجئے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، امن مل جائے، سلامتی آ جائے، سکون آ جائے، یہ تو اللہ رحمت بھری قوم کو جس پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یہ انعام تو اسے ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کے خزانے کی غیر معمولی نعمت ہے، ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، بلکہ سچ ہے اللہ اپنے دشمنوں کو دولت بھی دے دیتا ہے، دنیا کی منڈیاں بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی زراعتیں اور تجارتوں کے نقشے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں،
ان کے کارخانے اور فیکٹریاں بھی بہت آباد نظر آتی ہیں، ان کے بازاروں کی عمارتیں بھی بہت بلند و بالا ہو جاتی ہیں، ان کی مارکیٹوں کا ساد و سامان بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔ اللہ کے باغیوں کو بھی اللہ یہ دے دیتا ہے، لیکن سکون، امن، سلامتی، اندر کا چین، باہر سے بے خوف، یہ اللہ اپنے باغیوں اور دشمنوں کو کبھی نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں دل کی آنکھیں بھی دے، قرآن کا امن اور سلامتی کا مشن ہمیں نظر آنے لگے، پیغام نظر آنے لگے۔ قرآن نے امن اور سلامتی کے انعام کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اتفاق چاہتے ہو، صلح چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، پرسکون اور پرامن زندگی چاہتے ہو، اور اللہ سے دشمنی مول لے کر، زمین پر اس کی نافرمانیاں کر کے، کھلے عام سود لے کر، علل اعلان اور بے حیائی اور فحاشی کے جھنڈے لہرا کر، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے ساتھ، میرے عزیزو، اس نافرمانی کے ساتھ تو نہ فقیر کو جھونپڑی میں امن اور سکون مل سکتا ہے، نہ امیر کو کوٹھی اور بنگلوں میں امن اور سکون مل سکتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ امن مل سکتا ہے جب زمین والوں کی زندگی آسمان والے رب کو پسند آ جائے، اسے ناراض کر لیا۔ قوم تو جس تباہی اور بربادی اور حادثات کا روز شکار ہے ہی ہے، بلکہ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ بلکہ بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا کا حال دیکھیے تو ایسا لگتا ہے آگ کی بھٹی بن چکی ہے۔ اپنوں کی حماقتیں، غیروں کی سازشوں کی اماجگاہ پوری اسلامی دنیا بنتی نظر آ رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بدنصیبی کہ آج امت اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محروم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے کی حماقتیں، غیروں کی سازشیں عروج پر اسلامی دنیا میں، اور اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی یہ ہے کہ آج ہماری طرز زندگی، طرز عمل اور زندگی کے طور طریقے ایسے بن چکے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ورنہ اس اللہ کا جو اعلان تھا کہ عزت، عروج، امن اور سلامتی یہ میں نے اس دنیا میں رکھی ہے تمہارے ہی نصیب کے لیے، یہ تو سرمایہ ہی میرے بندوں کا ہے، لیکن ہماری زندگی میں بندگی رہی کہاں؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری رہی کہاں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ عزت، عروج، کامیابی، امن، اطمینان، سرخروئی یہ تمہارا حصہ ہے، لیکن جہاں دیکھیے، جہاں نظریں اٹھائیے، ہر طرف امت میں ذلت اور پستی اور رسوائی ہی نظر آ رہی ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نیا حادثہ لے کے آتا ہے، ایک نیا دکھ لے کے آتا ہے، ایک نیا درد لے کے آتا ہے، ایک نیا تکلیف کا نقشہ لے کے آتا ہے۔ جہاں دیکھیں تو ذبح ہو رہے تو مسلمانوں کے بچے، جہاں دیکھیں تو ذبح ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی بچیاں، جہاں دیکھیں تو خون بہ رہا ہے تو مسلمانوں کا، ایسی بدنصیبی آ چکی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اے نبی، جب تک آپ ان میں تشریف فرمائے
میں ان پر عذاب میں نے کوئی نہیں بھیجنا، یہ میرے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال فرما لینا، چلے جانا، لیکن امت کے پاس ایک دولت اب بھی ایسی ہے کہ امن مل سکتا ہے، سلامتی مل سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ اور مامون رہ سکتے ہیں۔ اور فرمایا وہ یہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اپنی غلطیوں پہ استغفار تو کرنا سیکھ لو کہ اللہ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، غلط روش ہے زندگی کی، غلط راستے میں پڑ گئے ہیں، زندگی کا انداز غلط اختیار کر رکھا ہے، غلط اپنے معاشرے کی بنیادیں بنا رکھی ہے کہ جہاں حلال کھانا مشکل ہو گیا حرام آسان ہو گیا، جہاں حلال کھانا مشکل ہو گیا حرام کھانا آسان ہو گیا، جہاں سچ بولنا مشکل ہو گیا جھوٹ بولنا آسان ہو گیا، جہاں با حیا زندگی گزارنا مشکل بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ آزادی مل گئی۔ وَمَنْ تَفِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ پاکیزہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق میرے نبی کی صحبت اور تربیت یافتہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان معاشرے میں ایسا بھی ہوگا کہ بیٹا باپ کا بھی نافرمان ہو جائے گا، بیٹی ماں کے سامنے بھی زبان کھولے گی، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کے راستے میں اور اچھائی کی طرف تم نہیں بلاؤ گے۔ صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ کوئی مسلمان ہو کر بھی یہ منظر برداشت کر سکتا ہے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ بھلائی کی طرف خیر خواہی کی طرف نیکی کی طرف اخلاق کی طرف نہ بلائے اور ہلاکت کی طرف اپنوں کو دیکھے اور اس کا دل نہ کوڑے، اسے دکھ نہ ہو؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ فرمایا کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی حوصلہ افزائی کرو گے اور نیکی کے راستے میں تم رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ برائی کی حوصلہ افزائی ہوگی، اسٹیٹس ہو جائے گا، اس میں عزت سمجھی جائے گی، وہ فیشن بن جائے گا، اور نیکی کے راستے میں تم رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہارے نظروں میں برائی برائی نہیں رہے گی بلکہ وہ اچھائی بن جائے گی، اور اچھائی تمہارے نظروں میں برائی ہو جائے گی، تمہارے اندر سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ توبہ تو وہاں آدمی کرے جہاں غلطی سمجھ رہا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، خیر خواہ تو آدمی اسے سمجھے کہ اپنی غلطی پر اسے ندامت ہو کہ اس نے مہربانی کی، خیر خواہی کی۔ جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن گئی، اب تمہیں روکنے والا بدخواہ بن گیا، نادان بن گیا، تاریک خیال بن گیا، دقیانوس بن گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سطح بے دینی کی یہاں جب پہنچے گی تو اللہ کی رحمت بھی وہاں سے روٹھ جائے گی، اللہ کی رحمت بھی وہاں سے روٹھ جائے گی۔
تو میرے عزیزوں، اللہ جب کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو انہیں امن اور اطمینان کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور قسم خدا کی جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مادی نقشے سارے دے بھی دیں، لیکن اللہ اس قوم کو، چاہے وہ قومی سطح پہ ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ فرد کی زندگی ہو، اللہ اس سے امن اور اطمینان کی دولت چھین لیتے۔ امن نہ رہا، اطمینان نہ رہا، سکون نہ رہا۔ تو یہ دولت مل سکتی ہے اب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے کہا یہ دولت مل سکتی ہے، شرط ہے کہ تم اپنی غلطیوں پہ استغفار کرنا شروع کر دو۔ صرف تبصرے، صرف تبصرے پھر تجزیے، بے دینی کے تذکرے، بس نہ، اپنی غلطیوں کی طرف بھی نظر ہو۔ جو آج اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت مسلمانوں سے روٹ گئی ہے، اس کے اسباب کی طرف بھی توجہ ہو۔ ساری تدبیریں کر لی، پھر جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے ہیں، تو اللہ کی مدد اور نصرت کو بھی ساتھ لینا ہوگا۔ اور جو زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جو ہمارے ماتحت ہو رہی ہیں، ہمارے نظام کے تحت ہو رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، ان کے سد باب کا بھی انتظام کرنا ہوگا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، اللہ کا نبی سچے ہیں اور سچے رسول کی بات بھی سچی ہے۔ زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے، میرے نبی کی بات جو کہی ہوئی ہے وہ ہو کے دنیا میں رہا کرتی ہے، اور جو آپ نے نتائج بتائے ہیں وہ نتائج کا ہونا یقینی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو اللہ سے کثرت سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ اسے اس دنیا میں 3 انعام، جنت میں نہیں، اس دنیا میں، مرنے کے بعد نہیں، اس زندگی میں 3 انعام دیتے ہیں۔ نبی کا کہا سچا ہے، دنیا کا کوئی تجربہ، کوئی وظیفہ، کوئی تجربہ، کوئی وظیفہ، کوئی واریسی، کوئی انداز نہیں وہ نتیجہ دے سکتا جو اللہ کے رسول کا کہا ہوا عمل نتیجہ دے سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی وظیفہ، دنیا کا کوئی تجربہ، دنیا کی کوئی پالیسی، دنیا کا کوئی نظام، کوئی چیز وہ نتیجہ نہیں دے سکتی جو نتیجہ اللہ کے رسول نے کہا، اور اس کا نتیجہ اتنا یقینی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر بند گلی سے تمہارے لیے راستہ نکال دے۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کرے، کدھر جائے، کیسے اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ من كل ضيق مخرجا، فرمایا ہر بند گلی سے اللہ تمہیں راستہ نکال دے گا۔ ومن كل هم فرجا، ہر مصیبت سے اللہ تمہارے لیے صورت پیدا کر دیں گے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ تمہاری ضروریات وہاں سے پوری کریں گے، تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ اس کائنات کا نظام ایک ذات کے تحت چلتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، اس کے اجازت کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا، زمین کا ذرہ نہیں ہل سکتا، سمندر اور دریا کے قطرے نہیں ہل سکتے۔ ان الحکم الا للہ، اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے، امن کا، سلامتی کا، اطمینان کا، دنیا کی کوئی طاقت اس دولت سے محروم نہیں کر سکتی، اور جب وہی امن اور سلامتی کی دولت سے محروم کرنا چاہے، پھر کون سی پالیسیاں اور تدبیریں امن دے سکتی ہیں؟ تو میرے عزیزو، وقت کا تقاضا یہ ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جائے، اس کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، اور اس کا راستہ ہے ندامت چاہیے اپنے غلطیوں پر، شرمندگی چاہیے اپنے گناہوں پر، شرمندگی چاہیے اپنی غلط روش پر،
اللہ کی طرف رجوع کرنے کی قومی سطح سے لے کر انفرادی زندگی تک اس کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری تدبیروں اور پالیسیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے اور اللہ ہمیں امن اور سلامتی کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔